بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث پاک ہے کہ حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بشری صورت انسانی صورت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ کیا عرض کرتے ہیں مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے بارے میں عقیدہ بیان فرمایا۔ مزید پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے اسلام میں فرما برداری ارکان خمسہ کو بیان کیا، حج، روزہ، زکوٰۃ، ان کو بیان کیا۔ آگے پوچھے یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں پہ احسان میں آپ نے حقیقت تصوف کو بیان فرمایا۔ فرمایا کیا فرمایا؟ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اس کے جلووں کا دیدار کر رہا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ایمان تھا اس کو عقیدے کا عنوان دیا، جو اسلام تھا اس کو فرما برداری کا عنوان دیا۔ اگر اس حدیث مبارکہ کو قرآن پاک کی وہ آیت کہ جس میں فرمایا گیا تھا کہ اے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ یہ ابھی ایمان نہیں لائے بلکہ اسلام لائے۔ کیا لائے ہیں؟ ایمان نہیں لائے بلکہ اسلام لائے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو ایمان ہے یہ عقیدے کا عنوان ہے، جو اسلام ہے وہ فرما برداری کا عنوان ہے۔ اگر فرما برداری ہو لیکن عقیدے میں خلل ہونا، کیا اگر فرما برداری ہو عقیدے میں کیا ہو؟ خلل ہو، تو وہ ایمان قبول نہیں ہوتا۔ کہ یاتی علی الناس زمان یجتمعون فی المسجد ولیس فیہ مؤمنون، کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ مسجدوں میں تو جمع ہوتے ہوں گے لیکن ان میں کوئی مومن نہیں ہوگا، کہ مسجدوں میں جمع ہوتے ہوں گے ان میں کوئی مومن نہیں ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسجدوں میں پایا جانا، لوگوں کو گلیوں سے بلا بلا کر مسجد میں بلا لینا، بڑے بڑے اجتماعات کر لینا، یہ مومن ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ تو پھر ایمان کی نشانی کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا، ایمان کی نشانی کیا ہے؟ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث کو دارمی کی کتب کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرماتے، صحابہ کرام سے پوچھا اے میرے صحابہ وہ کون سا ہے مخلوق میں سے ایھا الخلق اعجب الیکم ایمانا، کہ مخلوق میں سے تمہارے نزدیک سب سے عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ کیا پوچھا؟ کہ مخلوق میں سے تمہارے نزدیک سب سے عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، فقالا، تو عرض کی انہوں نے والملائکہ، کیا شاید فرمایا؟ ملائکہ، کہ فرشتے ہوں گے کہ جن کا ایمان عجیب تر ہوگا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقال لهم لا يؤمنون، ان کا ایمان عجیب تر کیسا ہوگا؟ وهم عند ربهم، کہ وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار اور تجلیات ان پر نازل ہوتی رہتی ہیں، ان کے ایمان لانے میں کون سی عجیب بات ہے؟ پھر پوچھا، پھر صحابہ سے پوچھا، پھر صحابہ نے کہا والنبیون، تو یا رسول اللہ فرشتے بھی ہوں گے تو نبی ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقال لهم لا يؤمنون والوحی ينزل علیہم، کہ ان کے ایمان لانے میں کون سی عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہر وقت ان پر نازل ہوتی رہتی ہے، ان کے ایمان لانے میں کیا عجیب بات ہے؟ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فرشتے بھی نہیں، نبی بھی نہیں، فنحنو، کیا کہا؟ فنحنو، تو ہم بچے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ وما لکم لا تؤمنون، تمہارے ایمان لانے میں کیا عجیب بات ہے؟ وما بین اظہرکم، کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میرا جلوہ تمہارے درمیان موجود ہے، میں تمہارے سامنے چاند کی طرف اشارے کرتا ہوں، چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، میں ڈوبے سورج کو تمہارے سامنے پلٹا رہا ہوں، میری مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، تو تمہارے سامنے
درخت آ کر مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میں جہاں سے بھی گزرتا ہوں پہاڑ مجھے سلام کرتے ہیں، تم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو، تمہارے ایمان لانے میں کیا عجیب بات ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہاں پر ہمارا علم جواب دے گیا، آپ ہی ارشاد فرمائیے وہ کون ہوگے کہ جن کا ایمان عجیب تر ہوگا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قوم یقولون من بعدی یؤمنوا بی ولم یرونی، وہ ایسی قوم ہوگی کہ جس نے مجھے دیکھا تو نہ ہوگا، مجھے تکا تو نہ ہوگا، میری زیارت تو نہ کی ہوگی، بس سنا ہوگا کوئی کنبر کی زلفوں والا آیا تھا، کوئی ایسا حسین آیا تھا کہ جس کے حسن کے آگے سورج اور چاند بھی شرماتے ہوں گے، کوئی ایسا حسین آیا گا، بس سنیں گے، سن کر ان کے پاس کتاب ہوگی، وہ کتاب کو پڑھیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے۔ ان کا جو ایمان ہوگا نا، ان کا ایمان سب سے عجیب ترین ایمان ہوگا، ان کا ایمان تعجب میں ڈالنے والا ایمان ہوگا۔ آگے حدیث پاک ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لہم، خوشخبری ہے ان کے لیے، لو رآنی وآمن بی، کہ جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا۔ آگے ارشاد فرمایا طوبی لہم 7 مرات، ان کے لیے 7 بار خوشخبری ہے، لو جرانی وآمن بی، جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے 7 بار خوشخبری ہے۔ ابھی اس رات سے پردہ نہیں اٹھا جو شروع میں آیا تھا ایمان کے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان صحابی ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں اے زید کیف اصبحت، تمہاری صبح کیسے ہوئی؟ تو زید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اصبحت مؤمنا، میں نے صبح اس حال میں کی کہ میں مومن۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فانظر ماذا تقول، اے زید بن حارثہ توجہ کر تو کیا کہہ رہا ہے؟ صحابی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں نے اس حال میں صبح کی میں مومن ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا توجہ کر تو کہہ کیا رہا ہے؟ ایمان کوئی اتنی سستی چیز نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ، ہر شے کے لیے حقیقت ہے۔ اے زید بن حارثہ وَمَاذَا حَقِيقَةُ لِقَوْلِكَ مُؤْمِنًا، جو تیرا قول تھا مومن اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر ہر چیز کی حقیقت کو بیان کیا، تو پتہ چلا کہ جب ایمان حقیقت سے خالی ہو تو وہ ایمان کامل ایمان نہیں ہوتا۔